نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہمارا پچھلا لیکچر اس آیت کو سمجھنے میں تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ عبادت کا مفہوم، بندگی کا مفہوم وہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام کا یہ معیار جو اس آیت اور اس کے بعد حدیث میں بیان کیا گیا، آئی ہوپ کہ آپ کو حدیث یاد ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، دیکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں۔ ہم کہہ دیتے ہیں نماز پڑھو، بچوں کو بھی کہتے ہیں، کسی کو بے نمازی کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے پڑھ لوں گا یا پڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو کبھی نہیں نماز چھوڑتے، یہاں تک کہ بیماری میں بھی اور ہر حال میں، سفر میں بھی، تکلیف میں بھی، دکھ میں بھی، غم میں بھی، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس آیت کے مطابق کہ ان کی ساری زندگی اس آیت کے مطابق گزرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں نکلتے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میری نماز اور میرے تمام مراسم عبادیت جو میں عبادت کرتا ہوں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن اس کو قائم نہیں کر سکیں گے، اس کی روح کو نہیں پا سکیں گے، اور یہی ہوتا رہے گا، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، جو پڑھی بھی تو اس میں خوش و خضوع نہیں، لذت نہیں، قضا کر دی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس، آپ کے شہر میں، آپ کے سٹریٹ میں کوئی بہت ہی دنیا کا مائع ناز انسان نے آنا ہو تو آپ اس کو ضرور ملنا چاہتی ہیں، ضرور اس کو دیکھنا چاہتی ہیں، آپ اسے مس نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آج آپ کی سٹی میں، آپ کی سٹریٹ میں انوائٹ ہے، یا آپ کے ریلیٹیوز کسی کے گھر انوائٹ ہے، تو آپ کہتی ہیں میں نے سارے کام چھوڑے صرف اس لیے کہ اس کا دیدار کر لوں، اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن رب العالمین جو تمام کائنات کا مالک ہے، جب 5 وقت اس کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو ہمارے نہ کام ختم ہوتے ہیں اور نہ ہمارا دل چاہتا ہے ملاقات کا، اور نہ ہمیں نعوذ باللہ انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز سے، اور پھر جو پڑھتے بھی آرام سے دیکھتے ہیں، وقت تھوڑا رہ گیا تو پھر جلدی جلدی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے وہ قائم نہیں کرتے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور ہم ایمان والے ہیں، تو دیکھیے کہ آیا فی الواقعہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ کس کس چیز کے لیے ہم جیتے ہیں اور کس کس چیز کے لیے ہم مرتے ہیں؟ کیا آپ اسی لیے جی رہے ہیں اور آپ کے دل اور دماغ کی ساری قابلیتیں، آپ کے جسم اور جان کی ساری قوتیں، آپ کے تمام اوقات اور آپ کی محنتیں کیا اس کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ اللہ کی مرضی آپ کے ہاتھوں پوری ہو اور آپ کے ذریعے سے وہ کام انجام پائے جو اللہ نے اپنی مسلم امت سے لینا ہے، جو وہ لینا چاہتا ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو وہ وسیلہ بنائے؟
پھر کیا آپ نے اپنی اطاعت اور بندگی کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کر دی ہے؟ نہیں۔ کیا نفس کی بندگی میں تو نہیں ہے ابھی تک آپ؟ خاندان کی بندگی میں؟ ہر خاندان کے اپنے رسم و رواج ہیں نا، اپنے طور طریقے ہیں، ہم انہیں چھوڑتے نہیں، کیونکہ خاندان چھوٹ جائے گا، برادری چھوٹ جائے گی۔ نہ ہماری نماز ہمیں روکتی ہے کسی چیز سے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برادری کی، دوستوں کی، سوسائٹی کی اور حکومت کی بندگی آپ کی زندگی سے بالکل خارج ہو چکی ہے۔ کیا ہمیں حکومت کہتی ہے نماز نہ پڑھو؟ کیا ہمارے دوست، برادری، خاندان کہتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا نفس ان سے اتنی محبت کرتا ہے، ان سے اتنا امپریس ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتا۔ کیا آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کو سراسر رضائے الہی کے تابع کر دی ہے کہ جس میں میرا رب راضی اس میں میں راضی؟ پھر دیکھیے کہ واقعی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے دشمن کے تو ہم دوست ہیں نعوذ باللہ۔ ہاں، اس کے جو دین والے ہیں ان سے تھوڑا ہم خائف ہیں۔ اور اس نفرت اور محبت میں آپ کی نفسیات کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے؟ پھر کیا آپ کا دینا اور روکنا بھی اللہ کی خاطر ہے؟ اپنا پیٹ اور اپنا نفس سمیت دنیا میں آپ جس کو جو کچھ دے رہے ہیں، اسی لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کا حق مقرر کیا، اور اس کو دینے سے صرف اللہ کی رضا آپ کو مطلوب ہے۔ اور اسی طرح جس سے آپ جو کچھ روک رہے ہیں وہ بھی اسی لیے روک رہے ہیں کہ اللہ نے اسے روکنے کا حکم دیا، اور اس کے روکنے میں آپ کو خدا کی خوشنودی حاصل ہونے کی تمنا ہے۔ الحمدللہ، اگر آپ یہ کیفیت اپنے اندر پاتے ہیں تو شکر کیجئے کہ اس نے آپ پر نعمت ایمان کا اہتمام کر دیا، اور اگر اس حیثیت سے آپ اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں تو ساری فکریں چھوڑ کر بس اسی کمی کو پورا کرنے کی فکر کیجئے۔ جب تک اس سے محبت نہیں ہوگی اس کے بلاوے پہ کان بھی نہیں دھریں گے آپ۔ اور جن سے محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہوں، دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ وہ تو دنیاوی محبت ہے نا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو فکر کیجئے کہ آج تک رب مجھے کیوں نہیں ملا؟ وہ تو دامن ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، بازو پھیلائے بیٹھا ہے، میں ہی دور ہوں نا۔ اور اپنی تمام کوششوں اور محنتوں کو اسی پہ مرکوز کر دیجئے۔ پھر جو رب کہتا ہے وہ کرنے کو دل خود ہی کرے گا۔ پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ نماز کیوں رکھی گئی، وضو نہ ہوتا تو نماز آسان تھی، فجر کی نہ ہوتی تو آسان تھی، عشاء کی نہ ہوتی تو آسان تھی۔ پھر یہ جو لاجک دیتے ہیں آج کل داہریہ لوگ کہ یہ ایکسرسائز ہے، اور اہل ایمان بھی اس کی توجہ پیش کرتے ہیں، یہ 5 ٹائم یہ ایکسرسائز ہے۔ ہم اس کو سائنس پہ پرکھنے کے محتاج نہیں، ہمارے رب کا حکم ہے۔ کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہوتی، پھر بیٹھ کے بھی پڑھنی ہے، لیٹ کے بھی پڑھنی ہے۔ تو میں حیران ہوگی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم صبح واک کر آتے ہیں، پراپر ایکسرسائز کر آتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے اس کی، نعوذ باللہ۔ کیوں ہم ایسی توجہ پیش کرتے ہیں؟ جب محبوب اپنے محب کو جو کہتا ہے نا وہ کر گزرتا ہے، اس میں وہ لاجک نہیں ڈھونڈتا۔ دنیا کی چیپ محبتوں میں دیکھیں، دونوں طرف جو ہوتے ہیں فراقین، نہ خاندان کو دیکھتے ہیں، نہ برادری کو دیکھتے ہیں، نہ ذات پات کو، نہ عزت کو، اور کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ چیپ محبت ہے، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کس غلط راستے پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، لیکن اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اس میں لاجک ڈھونڈتے ہیں، اس میں ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ روزے کی بھی ہم بڑی بڑی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، خالی پیٹ رہنے سے یہ کینسر نہیں ہوتا، مہینے میں سال میں ایک دفعہ خالی رہنا، آج اس نے ڈسکور کیا، آج اس نے ڈسکور کیا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ اللہ نے حکم دیا جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک ہی محبوب ہے ہمارا،
اللہ کی ذات جو وہ کہے ساری برادری چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے. کہتا نہیں ہے وہ چھوڑنے کو، مثال سے سمجھا رہی ہوں. جو وہ کہے ہم کر گزریں گے. تو اپنی محنتوں اور کوششوں کو اسی پہ مرکوز کیجیے. کیوں؟ کیونکہ اسی کسر کے پورا ہونے پر دنیا میں آپ کی فلاح اور آخرت میں آپ کی نجات کا دار و مدار ہے. آپ دنیا میں خواہ کچھ بھی حاصل کر لیں، اس کے اصول سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اس کسر کی بدولت آپ کو پہنچے گا. لیکن اگر یہ کسر آپ نے پوری کر لی تو خواہ آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہ حاصل ہو پھر بھی آپ خسارے میں رہیں گے. حقائق ہے کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ نے نہ دونوں بازو دی تھی نہ دونوں ٹانگیں. اچھا، اس طرح کا ایک انسان میں نے بچپن سے مری میں دیکھا اور ابھی بھی وہ ہے. بوڑھا ہو گیا، اسے وہ ویل چیئر پہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ بچوں کی جو کارٹ ہوتی ہے، اور وہاں رکھ دیتے تھے کونے میں، لوگ پیسے دیتے رہتے تھے، شام کو لے جاتے تھے. تو کہتے ایک شخص تھا اور اس کی بینائی بھی نہیں تھی، اور اسی طرح اس کو سڑک کے کنارے بٹھا جاتے تھے، اور اسی طرح اس کی لائف گزری اور اس کی ڈیتھ ہوئی. اللہ نے اسے جنت الفردوس دی اور کہا جانتے ہو کس بنا پہ؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تو نے دنیا میں مجھے کچھ نہ دیا، نہ ٹانگیں، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ آنکھیں. اللہ نے کہا نہیں، اس لیے دیا کہ تجھے کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود تو مجھے 5 وقت سجدہ کرتا تھا. یہ ہے مطلوب. خوشی میں نماز چھوٹ گئی، غم میں نماز چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی، محبوب نے آنا اور آنکھ نہ کھلے. کسی نے بھی پہنچنا ہو، آپ خود اس پہ قیاس کر لیں. آپ کے شوہر نے یا بیٹے نے رات کی 3 بجے کی فلائٹ میں پہنچنا ہو، سوتے ہیں آپ، آنکھ ہی نہیں لگتی. لیکن اللہ سے ملاقات میں آنکھ لگ جاتی ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ہی نہیں ہے نا. یہ لیکچر دینے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے اللہ کو تو پہچانیں، اللہ کو تو جانیں، اللہ سے محبت تو کریں، پھر اس کی ہر بات آپ مانیں گی. پھر آپ لاجک نہیں ڈھونڈیں گی، پھر سارے کام ایک طرف پھینکیں گی. یہ کسوٹی اس غرض کے لیے نہیں ہے کہ اس پر آپ دوسروں کو پرکھیں کہ اس کی تو ایسی نمازیں پڑھتا ہے اور حرکتیں دیکھو، مومنا کرتوت کافرہ. کیوں ہم پہ اس قسم کے الزام لگتے ہیں؟ دوسروں پہ جو ہم پرکھتے ہیں ہم سب پہ لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں. ہمیں نہیں اختیار کہ کسی کے مومن یا منافق اور مسلم اور کافر ہونے کا فیصلہ کریں، بلکہ اس کسوٹی پر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. کیا میری نماز مجھے فوشی سے، منکرات سے نہیں روکتی؟ اچھا، بڑے بڑے میں نے نمازی دیکھے، تہجد گزار دیکھے، داڑھی والے دیکھے، گھر میں بہو بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جن کے اپنے مسئلے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ بھی تو ہیں جو شادیوں کے بعد بھی بیٹیوں کو کہتے ہیں بیٹا با پردہ رہنا، اور اگر کوئی بچی اس طرح کرے تو کہتے ہیں ہماری طرف نہیں آنا، یہ گند اپنے ہی گھروں میں رکھو. کہتے تھے نا، ڈرتے تھے بزرگوں سے کہیں جانے سے پہلے کہ وہاں پراپر چادر یا دوپٹہ پہنو، وہ مائنڈ کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں مائنڈ کرنے والے؟ بہت نمازی تہجد گزار خواتین ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا، پردہ ہو تو شرعی نہیں ہوتا، لباس میں محتاط نہیں ہوتی، وہ زبان نہیں کنٹرول میں ہوتی، ان کے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں، وہ بڑوں کو ستاتی ہیں. وہ میرے ایک جاننے والے نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ کی فلاں بھابھی بھی دین کی طرف آ گئی، مجھے اچھا لگا، اور میں نے ان کو اسکارف میں دیکھا، چہرہ تو نہیں ڈھانپتی وہ، تو ایک دم انہوں نے اشارہ کر کے کہا بس یہیں تک، یعنی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہیں تک اسلام ہے اس کا. میں وہیں خاموش ہوگی. میں نے کہا میں ان کو کیا کہوں، کیونکہ اسلام یا نماز آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے بس کہ 5 وقت اس کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ سچ بول کے اسلام پھیر دے. یہ میں نماز پہ اس کے ترجمے پہ جب آؤں گی، اس کے پڑھنے پہ جب آؤں گی، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی، بلکہ اپنے آپ سے پوچھوں گی کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ ہے آپ کی نماز؟ اس پہ اپنے آپ کو پرکھیں، اور آخرت کی عدالت میں جانے سے پہلے اپنا کھوٹ معلوم کر کے یہی اسے دور کرنے کی فکر کریں. کیا میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی ہے؟
آپ کو فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں مفتی اور قاضی آپ کو کیا قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کی ہونی چاہیے کہ احکم الحاکمین عالم الغیب والشہادہ آپ کو کیا قرار دے گا۔ میں نے کہا نا بچوں کو نماز پڑھو، اس کو پڑھنا ہے۔ وہ بیچارے کیا پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ انہیں پہلے رب کا تعارف تو کروائیں، رب کی محبت تو دیں، اس کے انعامات تو یاد کروائیں، پھر دیکھیں وہ کس طرح نہیں پڑھیں گے نماز، اور ہم کیوں نہ پڑھیں گے۔ پھر آپ اس پر مطمئن نہ ہو کہ یہاں آپ کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہے، فکر اس بات کی کیجئے کہ اللہ کے دفتر میں آپ کہاں لکھے ہوئے ہیں اور کیا لکھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا بھی آپ کو سند اسلام اور ایمان دے دے تو کچھ حاصل نہیں۔ فیصلہ جس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاں منافق کے بجائے مومن، نافرمان کے بجائے فرما بردار اور بے وفا کی جگہ وفادار قرار پانا اصل کامیابی ہے۔ بندگی کا مقام کیا ہے؟ نماز کیا میسج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ عمریں چاہیے اس پہ بولنے کے لیے، عمریں۔ کیونکہ ہمارے یہ لیکچر نماز کے، اس کے میں باقی چیزوں پہ ابھی نہیں ٹائم دے رہی۔ بندہ جب تواضع کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، عاجز۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں کسی بندے کے لیے جو سب سے قریبی نشست ہے وہ تواضع ہی ہے۔ سب کچھ اللہ کے پاس ہے نا، ایک چیز نہیں ہے، عاجزی۔ وہ عاجز نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ عاجز ہو ہی نہیں سکتا، کل کائنات کا مالک ہے، تو اس کا قرب تواضع سے ہے۔ ہماری نماز تواضع دیتی ہے، 4 سالوں سے ناراض، 10 سالوں سے ناراض، اندر اتنی انا، اتنا تکبر، اتنا غرور، معاف تو کرنا ہی نہیں، اڑنا ہے ہم نے۔ حقیقت یہ ہے کہ تواضع اگر نمائشی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو تو آدمی کے لیے سب سے لذیذ چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ اتنے بے نیاز ہیں، غریبوں کے ساتھ غریب، یتیموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتے ہیں، جو کھانے کو ملے کھا لیتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی لذیذ چیز ہوتی ہے۔ ہاں ہے ہی کچھ نہیں تو وہ تو پھر مجبوری کا نام شکریہ۔ صبر اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے، تواضع اور مسکینی میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ سب سے لذیذ چیز ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی اس دنیا میں وہ اپنی اصل حیثیت کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے سب سے قریب پہنچ جانے کے ہم معنی ہے کہ اللہ سب کچھ آپ ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا نماز میں اللہ اکبر، سلنڈر کرتے ہیں نا اپنے دونوں ہاتھ، جیسے کوئی پولیس والا آپ کو کہتا ہے ایک دم آ کے بندوق آگ پہ تانتا ہے تو آپ ایک دم سلنڈر کر دیتے نا ہاتھ اوپر کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہے، میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اسی طرح جیسے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کا منادی آتی ہے، ایک دم انسان دونوں ہاتھوں سے خالی ہو کے کھڑا ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہیں سے آغاز کرتی ہے نا آپ، اللہ تو بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے۔ تو پھر میری بڑائی کہاں گئی، میری کبریائی کہاں گئی، میرا تکبر کہاں گیا، میری انا کہاں گئی، میرا غرور نخرہ کہاں گیا؟ سوچئے گا ایک لمحے کو۔ یہ اللہ اکبر بہت گہرا جملہ ہے، یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، سمو جاتی ہے کل خدائی اس کے اندر، اور اعتراف ہے اللہ بڑا ہے۔ نہیں، یہاں تو میری انا بڑی ہے، بڑے ہی مغرور ہیں ہم نمازی لوگ، بڑے ہی متکبر ہیں، بلکہ زیادہ ہی زوم ہے اپنے بارے میں کہ ہم بڑے ہی نیک ہیں۔ شیطان کو یہی زوم تھا نا، انا خیر منہ، ہم بڑے اچھے ہیں جی بے نمازیوں سے، ہم بڑے اچھے ہیں بے پردوں سے۔
اچھے ہیں یہ نہیں اچھے یہ رب کے کاغذوں میں پتا ہوگا. یہاں اصل دیکھنا ہے یہ ہماری نماز ہے اتنی متکبرانہ، اللہ بڑا ہے نہ کہ ہمارا نفس. جس آدمی کو بندگی کے مقام ہی کی خبر نہ ہو، بندگی اس کے لیے لذیذ چیز نہیں بن سکتی. اب جس کو چیپ سی محبت مثال ہے، محبت ہو جاتی ہے، لاکھ اسے سمجھاؤ، لاکھ اس کو لیکچر دو، مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک لذت ہوتی ہے. سمجھاؤ بے وقوفی کر رہے ہو، ٹھوکر کھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، وہ کہتے ہیں اس سے کیا پتا. بڑی مشہور کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیلا مجنو اور شیری فرہاد اور پتہ نہیں کیا کیا، ہیر رانجھا. ان کو پڑھ کے بھی نا کبھی سوچا کریں ایسی لذت، ایسی محبت اللہ کے نام سے آتی ہے. وہ ایک شعر ہے نا، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی، آنکھوں میں نو رانجھن مائی ہیر نہ آنکھوں کوئی. یعنی میں رانجھے میں سما گئی، رانجھا مجھ میں سما گیا، میرا نام بھلا دو. کبھی آپ کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ اللہ کرتی میں اللہ والی ہوئی؟ سب مجھے اللہ والی کو، نام نہ لو کوئی. آپ کا نام بھول جائے لوگ کہ وہ تو اللہ والی ہے، پھر مزہ ہے نا بندگی کا. جو شخص امتیاز میں جیتا ہے نا، میں وہ مساوات کی لذت کو نہیں پا سکتا. جو اپنی انا میں گم ہو نا، وہ خدا کی کبریائی کا اعتراف کا مزہ نہیں چکھ سکتا. انا سے باہر نکلنا ہے، نماز پھر پڑھیں. جو دوسروں کو غلط ثابت کر کے خوش ہو رہا ہو نا، اس کو اپنی غلطی جاننے اور ماننے کی خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ مانے کہ میں غلط ہوں، میں نے یہاں غلطی کی. ہر ایک سے محبت سے پیش آئیں. جو اپنے کو ایک پیمانے سے ناپے اور دوسروں کو دوسرے پیمانے سے ناپے، وہ کیسے جانے گا کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک پیمانہ رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اس پر قربان کی جا سکتی ہیں. نہیں، میرا دکھ تو بہت بڑا ہے، دوسرے تو ایسے ہی بس ایکٹنگ کرتے رہتے. یہی کہتے ہیں نا ہم، میری خوشی بہت بڑی ہے، کسی غریب کی خوشی کیا ہے؟ وہ بھی خوش ہے، اسے بھی خوش ہونے دیں، اسے بھی خوش ہونے کا حق ہے. اسی طرح اس کی خوشی میں خوشی منائیں، مبارکباد دیں اس کو، اسے بتائیں کہ میں بہت خوش ہوں. تو عبادت کرنے والا انسان وہ ہے جس کے لیے عبادت دنیا میں سب سے بڑی لذت بن جائے. عبادت میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی حسد کے جذبات کو کچلے، انتقام کی آگ کو بجھائے، اپنی عصبیت سے اوپر اٹھے، اختلاف کے باوجود انصاف کرے، خوشامد کے بجائے حق کی بنیاد پر انسان کی قدر کرے. یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں جو صحیح بندگی کا مقام سمجھتا ہے. یہ چیزیں اس کے لیے لذیذ بن جاتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے نمازوں کے لیکچر پہ آئیں گے، لیکن یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا میں اس مقام پہ ہوں کہ اب میں کہہ سکوں اللہ اکبر. کائنات کا دین اللہ کی اطاعت ہے نا، ہر چیز اطاعت کر رہی ہے. یہاں کی ہر چیز اللہ کے مقررہ کیے ہوئے ضابطے پر چل رہی ہے. مانا کہ استراری مخلوق ہے، آپ کو اختیار اس لیے دیا تھا کہ آپ اس کے حدوں سے باہر نکل جائیں. درخت اوپر کھڑا ہوتا ہے مگر وہ اپنا سایہ نیچے زمین پہ بچھا دیتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں مگر وہ کسی سے ٹکراتی نہیں. سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے مگر وہ چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں کرتا. بادل بارش برساتے ہیں مگر وہ اپنے اور غیر میں تمیز نہیں کرتے. چڑیا اور چونٹیاں اپنے اپنے رزق کی تلاش میں مصروف ہوتی ہیں مگر وہ ایک دوسرے کا حصہ نہیں چھینتی. یہ کائنات کے لیے اللہ کا دین ہے اور اسی دین پر انسان کو بھی رہنا ہے. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں درخت کے سائے کی طرح ہوں، جو دوسروں کے درمیان سے اس طرح گزریں جیسے ہوا کے لطیف جھونکے لوگوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں، جن کا فیض اور جن کی مہربانیاں بارش کی طرح ہر ایک کے لیے عام ہو، جو دریا کے پانیوں کی طرح دوسروں کے لیے سرابی
دیں، جنہوں نے سورج کی شعاؤں کی طرح ہر ایک کو اجالے کا تحفہ دیا ہو، جنہوں نے اپنی سرگرمیوں کے دوران اس بات کی پوری احتیاط کی ہو کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے لوگ چاہیے، ایسے نمازی چاہیے، ایسی پاک روحیں چاہیے۔ جو میرا کل کا لیکچر تھا نا، جزوی مسلمان اور حقیقی مسلمان، جزوی مسلمان نہیں چاہیے، حقیقی مسلمان چاہیے۔ ایسے لوگ جنت میں بسائے جانے کے قابل ہیں۔ جنت وہ نفیس مقام ہے جہاں آدمی اپنے پڑوسی سے پھولوں کی خوشبو جیسے سلوک کا تجربہ کرے گا اور چڑیوں کے چہچہانے جیسے میٹھے بول سنے گا، جہاں ایک دوسرے سے ملنا لطیف ہواؤں سے ملنے کی طرح ہوگا۔ کیسی عجیب ہوگی جنت، اور کیسا عجیب ہوگا جنت کا پڑوسی۔ اور یہاں ہم جن چیزوں میں جی رہے ہیں، یقین کریں ایسے لوگوں کا جنت میں کوئی انتظار نہیں، کوئی مقام نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے تک رسائی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔